آج میں آپ کو کوئی عام بات نہیں بلکہ ایک ایسا راج بتانے جا رہا ہوں جو سینہ ہم تک پہنچے، بلکہ ایسا نور ہے جو دل میں اتر جائے تو انسان کی زندگی بدل سکے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ اللہ کے ناموں میں بڑی برکت ہے، لیکن اثر تب ہوتا ہے جب یقین مکمل ہو۔ کمی اللہ کے نام میں نہیں بلکہ ہمارے یقین میں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا مبارک اسم یا اللہ یا کافی یعنی اے میرے رب تو ہی میرے لیے کافی۔ جب انسان پورے یقین کے ساتھ یہ اسم پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو بالکل ٹوٹ چکے، لیکن جب انہوں نے یا اللہ یا کافی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تو اللہ نے ان کے حالات بدل دیے۔ دنیا انہی لوگوں کی طرف متوجہ ہونے لگی۔ یاد رکھیں، جب انسان اللہ سے جڑ جاتا ہے تو دنیا کی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس مبارک اسم کو کیسے پڑھا جائے اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، کیونکہ ہر وظیفہ اسی وقت اثر کرتا ہے جب نیت، یقین اور طریقہ صحیح۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مبارک اسم کو پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ کیا؟ سب سے پہلے یہ سمجھ لے کہ رزق صرف جیب میں موجود پیسوں کا نام نہیں ہوتا، بلکہ اچھی صحت، نیک اولاد، گھر کا سکون، عزت، محبت اور دل کا اطمینان بھی۔ اگر انسان کے پاس کروڑوں روپے ہوں لیکن اسے رات کو چین کی نیند نہ آئے تو وہ حقیقت میں غریب ہے، اور اگر تھوڑا ہونے کے باوجود اس کا دل مطمئن ہو تو وہی اصل امیر۔ یا اللہ یا کافی ایسا مبارک اسم ہے جو اللہ کے حکم سے رزق اور برکت کے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا انسان کبھی تصور بھی نہیں۔ اگر آپ رزق کی دروازے کھول دیتا ہے، تنگی، قرض، کاروبار کی پریشانی یا گھر میں بے برکتی کا سامنا کر رہے ہیں تو فجر کی نماز کے بعد سب سے پہلے 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں، کیونکہ استغفار دل کو گناہوں سے پاک کرتا ہے اور اللہ کی رحمت کے راستے کھولتا ہے۔ اس کے بعد پورے یقین اور توجہ کے ساتھ 111 مرتبہ یا اللہ یا کافی پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دل کی گہرائیوں سے دعا کرے اور کہے، اے میرے رب تو ہی میرے لیے کافی ہے، میں دنیا کے دروازے بہت کھٹکھٹا چکا ہوں، اب مجھے صرف تیری رحمت اور تیری مدد چاہیے۔ اس عمل کو لگاتار 21 دن تک بنا ناگا کریں، انشاءاللہ آپ خود محسوس کریں گے کہ حالات بدلنے لگے ہیں، دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگا ہے، بند راستے کھل رہے ہیں، برکت بڑھ رہی ہے، اور اللہ ایسے ذریعے پیدا کر رہا ہے جن کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ مایوسی کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں، کیونکہ شیطان سب سے پہلے انسان کا یقین کمزور کرنے، جس طرح بیج بونے کے بعد درخت بننے میں وقت لگتا ہے، اسی طرح اللہ کی رحمت بھی اپنے مقرر وقت پر ظاہر۔ اس لیے صبر، استقامت اور مکمل یقین کے ساتھ یا اللہ یا کافی کا ورد جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں اپنی رحمت، برکت اور آسانی کے ایسے دروازے کھولے گا جن کی آپ نے کبھی امید بھی۔ اب ایک بہت اہم سوال یہ ہے کہ کیا یا اللہ یا کافی صرف رزق اور برکت کے لیے ہے یا یہ جسم اور روح کی تکلیفوں کا بھی علاج ہے؟ میرے عزیز دوستو، آج کے دور میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی تمام میڈیکل رپورٹس بالکل ٹھیک آتی ہیں، لیکن پھر بھی ان کا دل ہر وقت بے چین رہتا ہے، راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، گھبراہٹ، اداسی، ڈر اور تھکاوٹ ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ انسان باہر سے بالکل ٹھیک دکھائی دیتا ہے لیکن اندر سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ یہ صرف جسم کا نہیں بلکہ روح کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، اور جب مسئلہ روح کا ہو تو اس کا علاج بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے میں ہے۔ یا اللہ یا کافی ایسا مبارک اسم ہے جو اللہ کے حکم سے دل کو سکون، روح کو طاقت اور انسان کو نئی امید عطا کرتا ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو مایوسی کا شکار تھے، لیکن جب انہوں نے پورے یقین کے ساتھ اس مبارک اسم کا ورد شروع کیا تو اللہ نے ان کے دلوں میں ایسا سکون اتارا کہ ان کی زندگی بدلنے لگی۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز ایسی پریشانیوں سے گزر رہا ہے تو عشاء کی نماز کے بعد باوضو بیٹھ جائیں، سب سے پہلے 70 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں تاکہ دل گناہوں سے پاک ہو جائے اور دعا کی راہ آسان ہو جائے۔ اس کے بعد پورے یقین اور توجہ کے ساتھ 100 مرتبہ یا اللہ یا کافی پڑھیں۔ پڑھتے وقت یہ تصور رکھیں کہ اللہ کا نور آپ کے پورے جسم، دل اور روح میں اتر رہا ہے، اور ہر بیماری، ہر بے چینی اور ہر تکلیف دور ہوتی جا رہی ہے۔ پھر اپنی دونوں ہتھیلیوں پر دم کریں
اور پورے جسم پر پھیر لیں، خاص طور پر جہاں درد یا تکلیف ہو وہاں ہاتھ رکھ کر اللہ سے شفا کی دعا کریں۔ اس عمل کو لگاتار 11 دن تک کریں، انشاءاللہ آپ اپنی نیند، اپنے سکون اور اپنی طبیعت میں واضح فرق محسوس کریں گے۔ اگر کوئی ڈپریشن، اینجائٹی یا کسی انجانی بے چینی کا شکار ہے تو وہ بھی اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ شروع کرے۔ یاد رکھیں، شفا صرف دوا سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے ملتی ہے، اور جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے جن کا انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے کبھی مایوس نہ ہو، اپنے رب پر بھروسہ رکھیں اور یا اللہ یا کافی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کیونکہ وہی ذات ہر تکلیف کے لیے کافی ہے۔ اب آخر میں ایک بہت اہم بات سمجھیے کہ یا اللہ یا کافی کا اثر صرف رزق، صحت یا سکون تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کی پوری زندگی کو بدلنے کا ذریعہ بن سکتا ہے، بشرطے اس کے اندر یقین، صبر اور استقامت ہو۔ آج بہت سے نوجوان ڈگریاں لے کر گھوم رہے ہیں مگر نوکری نہیں ملتی۔ بہت سے لوگ کاروبار میں لگاتار گھاٹا اٹھا رہے ہیں، دکانیں کھلی ہیں مگر گراہک نہیں آتے، محنت بہت ہوتی ہے لیکن نتیجہ نظر نہیں آتا۔ ایسے حالات میں انسان ٹوٹ جاتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ شاید اب کوئی راستہ نہیں بچا، لیکن یاد رکھیے جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو اللہ اپنے بندے کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں۔ اگر کاروبار، نوکری یا روزگار میں رکاوٹ ہو تو کام شروع کرنے سے پہلے 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں تاکہ گناہوں کی وجہ سے آنے والی رکاوٹیں دور ہو جائیں، پھر پورے یقین کے ساتھ 100 مرتبہ یا اللہ یا کافی، اور آخر میں اپنے کام کی جگہ، دکان، آفس یا جہاں سے روزی کماتے ہیں وہاں ہلکا سا دم کر دے۔ یہ عمل روزانہ اپنی عادت بنا لے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں ایسی برکت عطا فرمائے گا کہ بند راستے کھلنے لگیں گے، نئے موقع ملیں گے، مشکلیں آسان ہوں گی، اور جن لوگوں سے آپ کو مایوسی تھی وہی لوگ مددگار بن جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیے اس پورے عمل کی جان استغفر اللہ ہے۔ استغفار دل کو صاف کرتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے اور اللہ کی رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ جتنا زیادہ استغفار کریں گے اتنی ہی جلدی اللہ کی مدد آپ کی طرف آئے گی۔ اس لیے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ پڑھتے رہیں اور پورے یقین کے ساتھ یا اللہ یا کافی کا ورد اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ جس بندے کا سہارا اللہ ہو اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اگر آپ نے آج یہ بات دل سے سمجھ لی اور پورے بھروسے کے ساتھ اس عمل کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلوں کو آسان کرے گا، آپ کے رزق میں برکت دے گا، آپ کی صحت میں شفا عطا فرمائے گا۔ لیس البر، نیکی یہی نہیں ہے، ان تولوا وجوہکم، کہ تم پھیر دو اپنے چہروں کو، قبل المشرق والمغرب، مشرق کی جانب اور مغرب کی جانب، ولکن البر، بلکہ نیکی تو اس کی ہے، من آمن باللہ، جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر، اور پچھلے دن پر، یوم آخر پر، والملائکۃ، اور ملائکہ پر، فرشتوں پر، والکتاب، اور کتابوں پر، والنبیین، اور انبیاء پر، وآت المال علی حبہ، اور دیا اس نے مال اس کی محبت کے باوجود، ذوی القربہ، رشتہ داروں کو، والیتامى، اور یتیموں کو، والمساکین، اور محتاجوں کو، وابن السبیل، اور مسافر کو، والسائلین، اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب، اور گلو خلاصی کرانے کے لیے، گردنوں کے چھڑانے کے لیے، واقام الصلاۃ، اور قائم کی اس نے نماز، وآت الزکاۃ، اور ادا کی زکوٰۃ، والموفون بعہدہم، اور پورا کرنے والے اپنے عہد کے، اذا عاہدوا، جبکہ باہم معاہدہ کر لے، والصابرین، اور خصوصاً صبر کرنے والے، فی البأساء، فقر و فاقہ میں، والضراء، اور تکلیف اور اذیت میں، وحین البأس، اور جنگ کے وقت، اولئک الذین صدقوا، یہی ہے وہ لوگ کہ جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی ہے وہ لوگ جو حقیقتاً متقی ہیں۔ اللہم ربنا اجعلنا منهم۔ رواں ترجمہ ہوگا،
नेकी यही नहीं है कि तुम अपने चेहरों को मशरिक और मगरिब की जानिब फेर दो, बल्कि हकीकी नेकी उसकी है जो ईमान लाया अल्लाह पर और यौम आखिर पर और फरिश्तों पर और किताबों पर और नबियों पर, और दिया उसने माल उसके महबूब होने के बावजूद, उसकी मोहब्बत के अला रग़म, रिश्तेदारों को, यतीमों को, मुहताजों को, मुसाफिर को, मांगने वालों को और गर्दनों के छुड़ाने। वाक़ामत सलात व आतत ज़कात, और कायम की उसने नमाज और अदा की ज़कात। वल मूफून बिअहदिहिम इज़ा अहदू, और पूरा करने वाले अपने अहद के जबकि बाहम वाहदा कर ले। वस्साबिरीन, और बिलखुसूस सब्र करने वाले। फिल बासाए वद्दर्राए व हीनल बास, फक्र व फाका में, तकलीफ और अज़ियत में और जंग के वक्त। उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यही है वो लोग जो हकीकतन रास्तबाज हैं, रास्तगो हैं, रास्त किरदार हैं, और यही है वो लोग जो हकीकतन मुत्तकी। सूरतुल असर की तरह इस आया मुबारका के ज़िमन में भी पहले 4 तमहीदी बातें नोट कर लें। सबसे पहली बात यह कि ये एक आयत है, लेकिन हुज्म में आपको मालूम है कि सूरतुल असर से 3.5 गुना है। ये कुरान मजीद की तवील तरीन आयात में से है, अगरचे बाग आयात में है वो इससे भी तवील तर है कुरान हकीम में, बल्कि आयतुद्दैन जो है 39वां रुकू में जो है सूरह बकरा के तकरीबन पूरा रुकू उसी एक आयत पर मुश्तमिल है, वो इस आयत से भी दुगने से में ज्यादा है अपने हजम। आयतुल कुर्सी भी तकरीबन इसके लगभग है। सिर्फ ये बात नोट करानी है जो मैंने सूरतुल असर के ज़िमन में भी नोट कराई थी कि कुरान हकीम में आयतों और सूरतों के तायीन ये खालिस तौकीफी अम्र है, ये मौकूफ है नबी के बताने पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें किसी के इज्तिहाद को कोई दखल नहीं, कोई मंतिक, कोई उसूल, ग्रामर के इनमें से कोई शय नहीं है कि जो फैसला कुल हो। आयात की तायीन में सूरतों की तायीन, आयत निहायत छोटी भी है, वलात आयत हो गई, आयात हुरूफ मुक़त्तआत पर भी मुश्तमिल है, हामीम आयत हो गई। इसी तरीके से आयतें इंतहाई लंबी भी है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये खुद ये आयत है। इसी तरीके से आयतुल कुर्सी है, इसी तरीके से इससे भी दुगनी से भी ज्यादा जो आयतुद्दैन है। तो बात सिर्फ ये नोट करने की है कि ये तमाम उमूर इस्तिलाह में हम कहते हैं कि तौकीफी उमूर है, यानी मौकूफ है इस पर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताए। जैसे आपने बताया रिवायात के एतबार से इख्तिलाफ हो जाएगा, कहीं आयत की गिनती में फर्क हो जाएगा, इसलिए कि वो रिवायात जो है क़िराअत की उसके एतबार से अगर फर्क है, लेकिन बुनियाद वही रहेगी कि इसमें किसी ग्रामर, किसी मंतिक, किसी और उसूले कोई बयान या उसूले कलाम, उनमें से किसी को कोई दखल हासिल नहीं है। ये कुल्लियतन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातें। दूसरी बात ये नोट कीजिए कि ये हमारे मुंतखब निसाब का मौजू तरीन दर्स नंबर 2 है, इसलिए कि सूरतुल असर में इंसान की निजात की 4 शराइत बयान या उसके फौज फलाह के 4 लवाजिम बयान, ईमान, अमल सालेह, तवासिबिल हक, तवासिबिल सब्र। इस आयत में अब आप देखिए कि 3 चीजें तो वो है उन 4 में से जो सराहतन मज़कूर है, बल्कि उनमें से हर एक की कदरे तफसील आई। एक चीज अलबत्ता ऐसी है जो यहाँ पर महजूफ है, या सही तरह अल्फाज में कहना चाहिए कि मुकद्दर है, मुस्बत है, छुपी हुई है। ये बात बाद में बयान होगी कि ये क्यों मुकद्दर है, किस दलील की बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि वो बात यहाँ पर अंडरस्टूड है, गोया कि महजूफ है, लेकिन मुराद है, मुकद्दर है, मुज़मर है, छुपी हुई है, बयान नहीं हुई, लेकिन ये कि यहाँ पर गोया कि वो मज़कूर है, पोटेंशियली बिल्कुल हुआ। सबसे पहले नोट कीजिए सूरतुल असर में एक लफ्ज आया इल्लल्लज़ीना आमनू, ईमान। यहाँ आप देखिए कि 5 ईमानियात की तफसील आ गई। वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताब वल नबी। इसकी बेहतरीन तशबीह जो मेरे ज़हन में कभी आई थी और बारहा मैंने अर्ज़ की है, वो ये है कि जैसे सूरतुल असर में जो लफ्ज ईमान है वो इस कली के मानिंद है। कली अभी खिली ना हो तो उसमें पत्तियां तो होती है लेकिन नुमाया नहीं है। कली खिलती है, फूल बनता है, वो पत्तियां नुमाया हो जाती। गोया कि लफ्ज ईमान में ये 5 पत्तियां मौजूद थी, लेकिन सूरतुल असर में उसकी हैसियत एक बंद कली की थी, जो कि इस आया मुबारका में खिल गई है, उसने फूल की शक्ल इख्तियार की। तो 5 ईमानियात हमारे सामने आए, ईमान बिल्लाह, ईमान बिल आखिरा, ईमान बिल मलाइका, ईमान बिल कुतुब, ईमान